السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے رو محمد طلحہ۔ ناظرین، پھر ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ ابلیس کے اوپر ہے، اور ہم اس کی نالج مفتی صاحب سے لیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم تھا صرف فرشتوں کو تھا یا ابلیس کو بھی تھا؟ اس کے بارے میں بھی ذرا نالج دیجیے گا صحیح قرآن سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کیا آدم کو سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو تھا یا ابلیس کو بھی تھا؟ بھائی یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ ابلیس کو بھی حکم تھا اور بطور خاص تھا۔ سجدے کا حکم جو ہے وہ ابلیس کو بھی تھا، تو اس کی دلیل جو ہے قرآن مجید میں جو ہے نا، یہ مختلف جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس واقعے کو مختلف جگہ پہ بیان کیا ہے، تو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو جس طرح فرمایا سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو کبھی بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حکم تو صرف فرشتوں کو تھا، تو اس کی دلیل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ جو سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر، آیت نمبر 11 کے اندر جو ہے وہ سجدے کا حکم ہے، اور 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما منعک، ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تجھے کس چیز نے روکا، تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ کہتے ہیں تجھے سجدے سے کس چیز نے روکا کہ تو جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ تو ابلیس نے آگے سے پتہ کیا کہا، اس نے کہا انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مطلب آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اب یعنی کہ اس نے ایک غلطی نہیں، غلطی کے اوپر غلطی کی۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ میں یہ صاف اور واضح الفاظ ہیں کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا۔ یہ الفاظ ہیں آیت نمبر 12 سورہ الاعراف 8واں سپارہ، سورہ الاعراف 8واں سپارہ، رکوع کی دوسری آیت، دوسرے رکوع کی دوسری آیت۔ تو اس میں یہ صاف اور واضح الفاظ ہیں۔ اس نے ایک غلطی تو سجدہ نہ کرنے کی کہ سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد وہ غلطی کے اوپر غلطی جو ہے وہ کرتا گیا۔ تو اس نے یہ نہ دیکھا کہ سجدہ کرنے کا حکم دینے والا کون ہے، اس نے یہ دیکھا بھی مجھ سے بھی میں زیادہ جو ہے نا وہ بہتر ہوں سے، یعنی کہ اپنی مرضی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا حکم جو دیا ہے آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو، وہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کے باعث تھا، وہ اس کی فضیلت کے باعث تھا، لیکن ابلیس نے جو ہے اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ اس نے کیا کہا کہ میں بہتر ہوں، یعنی کہ اس نے جو ہے نا وہ اپنی عقل سے قیاس کیا کہ مٹی کو یوں پھینک کے تو وہ نیچے جاتی ہے، اور آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، تو جھکنے والی چیز جو ہے اس کے آگے اوپر جانے والی چیز کو آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس نے یعنی کہ قیاس کیا۔ تو ہر مشرک جو ہے نا وہ اسی طرح قیاس کرتا ہے، ہر مشرک اسی طرح قیاس کرتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ جب ملک شام سے آئے نا، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سجدہ کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ یہ کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا شام کے لوگ جو ہے اپنے افسروں کو، اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے جب دیکھا نا ان کو
کہ وہ اپنے افسروں کو اور اپنے پادریوں کو مطلب اپنے مولویوں کو جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہیں. تو میں نے اسی دن دل میں تہیہ کر لیا تھا میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو سجدہ کروں گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دینے کا سوچتا, اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کروانا چاہتا, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا اور میں حکم دینا چاہتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن عورت کو بھی حکم نہیں دیتا. یہ ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے. تو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جو ہے وہ ہر امت کے اندر حرام رہا ہے. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا. اس طرح پچھلی امتوں کے اندر جو ہے نا یوسف علیہ السلام کا جو ہے نا وہ قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے سورہ یوسف کے اندر کہ انہوں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں, 11 ستارے سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں. تو پھر ان کے وہ خواب کی تعبیر بھی پوری ہوئی کہ ان کے وہ 11 بھائیوں نے سجدہ کیا انہیں اور ماں باپ نے سجدہ کیا. سورج چاند سے مراد جو ہے یہ سورہ یوسف کے اندر جو ہے نا 12ویں اور 13ویں سپارے کے اندر موجود ہے. تو یہاں سے یہ بات جو ہے نا بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ ابلیس کو سجدے کا حکم تھا. کچھ لوگ جو ہے وہ ایک آیت کریمہ کو پڑھ لیتے ہیں دوسری کو پڑھتے ہی نہیں. تو یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 ہے. اس کے اندر صاف اور واضح طور پہ موجود ہے کہ ابلیس کو بھی فرشتوں کے ساتھ الگ سے حکم موجود ہے کہ اس کو بھی بطور خاص جو ہے حکم دیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. یہ تو ناظرین آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے صحیح قرآن سنت کی روشنی میں کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی یہ حکم تھا باقاعدہ, بلکہ جو اس میں بڑی بات نالج میں میرے سامنے آئی ہے کہ یہ حکم کوئی عام حکم نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا جس کو اس نے عام سمجھا اور پھر اس کو اس کی سزا دی گئی. اس لیے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے صحیح قرآن سنت کی روشنی میں. امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو سمجھ آنے کے میں ویڈیو کو شیئر کیجیے, لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر ضرور چاہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.